بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ عدد کی اقسام میں سے پہلی قسم ہم نے بتایا تھا مفرد۔ عدد کی پہلی قسم مفرد، اور مفرد عدد کہتے ہیں ایک سے لے کر 10 تک کی تعداد کو، اور اس میں تین سے لے کر تین سے لے کر 10 تین سے لے کر 10 تک کی جو تعداد ہے میں معدود جمع مجرور ہوگا۔ معدود جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال۔ رجال رجال جمع ہے اور مجرور ہے۔ ہم صرف اعراب بتائیں گے یہاں پر کہ وہ معدود کا اعراب کیا ہوگا، اور وہ جمع ہوگا یا واحد ہوگا۔ تو مفرد میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ معدود یہاں پر جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، جیسے خمسۃ رجال، جیسے خمسۃ رجال۔ اس کے بعد اس میں ہم نے سارے قاعدے آپ کو نہیں بتایا ابھی، مختصر مختصر کچھ باتیں ابھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس وقت بھی کم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے مرکب، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ 11 سے لے کر 19 کو، 11 سے لے کر 19 تک کی جو تعداد ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مرکب۔ مرکب میں معدود کیسا ہوتا ہے، صرف ہمیں یہ معلوم کرنا ہے۔ تو مرکب میں معدود واحد، سب کی آواز بند کر دیں دوسرے۔ مرکب میں معدود واحد منصوب ہوتا ہے، واحد منصوب ہوگا۔ مفرد میں معدود جمع مجرور، اور مرکب میں معدود واحد ہوگا اور منصوب ہوگا۔ جیسے اس کی بھی مثال ہم جیسے یہاں لکھ دیتے ہیں، جو مثال ہم نے یہاں لکھا ہے خمسۃ رجال، تو ایسے ہم لکھ دیتے ہیں خمسۃ عشر رجلا۔ ہم
جی، خمسۃ عشرہ رجولن، یہ ہے معدود. اس کو معدود کہتے ہیں. معدود کے نیچے ہم یہ نشان لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ معدود ہم کسے کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر 11 سے لے کر 19 تک جو مرکب عدد ہیں اس میں معدود کیسے ہوگا؟ واحد منصوب. اس کے بعد تیسری جو قسم ہے مفرد، مرکب اور عقود. مفرد، مرکب اور عقود. تو عقود کسے کہتے ہیں؟ 20 سے لے کر 90 کو. 20 سے 90، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. اب اس میں معدود کیسے ہوگا؟ واحد منصوب ہوگا. اس میں بھی واحد منصوب ہوگا. جیسے واحد منصوب 20 آدمی اگر ہم کو لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے 20 رجلا. 20 رجلا یہاں پر. تو یہ ہو گیا معدود 20 رجلا. 20 سے 90 تک عقود کے ساتھ معدود کیسے آئے گا؟ واحد منصوب. اس کے بعد ہے معطوف. ہم نے اسی انداز سے، اسی طریقے سے کل ترتیب سے آپ کو یاد کرایا تھا، سمجھایا تھا. تو اب آپ معدود کا اعراب اگر ایسے یاد کر لے جائیں گے تو بہت بہتر ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ یاد کریں گے. تو معطوف یہ کون سی عادت کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا 21، 22، 23، 20 کے بعد 30 کے درمیان کا جو عدد ہے وہ، تو یہ کہاں تک رہے گا؟ 99 تک. 21 سے لے کر 99، ہر دہائی یا عقود والے عدد کے بیچ میں جو عدد آ رہا ہے اسے معطوف کہتے ہیں. معطوف کیوں کہتے ہیں یہ ہم نے کل بتایا تھا، کیونکہ اس میں دو عدد کے بیچ میں واو آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں 5 آدمی ہیں، یہاں پر 15 آدمی ہیں. اگر اور یہاں 20 آدمی ہیں. اب 20 کی جگہ پر اگر مثال کے طور پر ہم یہاں یہ لکھنا چاہ رہے ہیں 55 آدمی، تب کیسے لکھیں گے؟ 55، 51، 52، 53، 54، 55. تو 50 سے 60 کے درمیان جو عدد ہے وہ معطوف والا عدد ہوگا. 40 سے 50 کے بیچ میں جو عدد آتے ہیں وہ معطوف والے ہیں. 30 سے 40 کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ بھی معطوف والے ہیں. 20 سے 30 کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ بھی معطوف والے ہیں. 80 سے 90 کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ بھی معطوف ہیں. 90 سے 100 کے بیچ میں جو آتے ہیں وہ بھی معطوف ہیں. تو ہمیں یہاں پر لکھنا ہے 55 آدمی. تو ہم لکھیں گے پہلے ہمیں معدود کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہاں پر معدود کیسے ہوگا. تو معدود واحد منصوب ہوگا. جیسے
واحد منصوب، جیسے اوپر تھا ویسے یہاں پر بھی واحد منصوب، واحد منصوب، واحد منصوب، یعنی معدود واحد استعمال ہوگا اور منصوب استعمال ہوگا۔ یہاں پر کیسے استعمال ہوا تھا؟ جمع مجرور، یہ واحد منصوب۔ مثال کے طور پر جیسے خمسۃ و خمسون رجلا، خمسۃ و خمسون رجلا، خمسۃ و، یہ واو حرف عطف آ گیا بیچ میں، اور پھر یہاں پر آ گیا رجلا، یہ واو حرف عطف کی بنا پر اسے معطوف کہتے ہیں۔ 5 اور 50، خمسۃ مانے 5، خمسون مانے 50، خمسۃ و خمسون، 5 اور 50۔ تو بعض جگہوں پر آپ نے کبھی غور کیا ہوگا تو کچھ لوگ 55 کو 55 نہیں بولتے، 50 پر 5، 40 پر 2 ایسا بولتے ہیں، یعنی بولنے میں پھر وہ 40 پر 2، 40 پر 5، 45 کو وہ کہتے ہیں 40 پر 5، ایسا بھی بولا جاتا ہے اردو میں۔ لیکن عام جو زبان ہے اردو کی، اس میں کیسے کہتے ہیں؟ 55، 55، اسے جب عربی میں ہم لکھتے ہیں، یہ 20 سے لے کر 90 یا 99 تک، یہ جو عدد ہے وہاں تک جو ہم لکھتے ہیں تو درمیان میں واو لگاتے ہیں، خمسۃ و خمسون۔ اب یہاں معدود کیا ہوگا؟ یہاں بھی معدود واحد منصوب ہوگا۔ تو اب اس کے بعد ہے 1 2 3 4، ہمارے پاس اب ہے میاتن، میاتن، اب میاتن معنی ہوتا ہے 100، تو 100 200 300 400 500 600 700 800 900، 900 تک کا یہ قاعدہ ہوگا۔ تو اب 100 میں معدود کیسے ہوگا؟ چونکہ ہم صرف معدود کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہمیں معدود کا ہی یہاں بھی ذکر کرنا ہے۔ معدود واحد مجرور ہوگا، جیسے دیکھیے یہاں پر میاتن میں واحد مجرور، میات رجل، میات ناقۃ، 300 رجل، 500 رجل، ایسے۔ تو میاتن 100 سے لے کر 900 تک، یہ 100 200 300 400 500 600 700 800 900، اس میں معدود کیسے ہوگا؟ معدود اس میں واحد مجرور ہوگا۔ تو ہم اس کی مثال لکھتے ہیں یہاں پر، جیسے میاتو رجل، میاتو رجل، جیسے مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے بالکل ایسے ہی شکل ہوگی اس کی، اس کی بھی شکل مضاف مضاف الیہ کے جیسے، اور اس کی بھی شکل مضاف مضاف الیہ کے جیسے۔ مفرد اور میاتن، فرق کیا ہے دونوں میں؟ مفرد میں جمع ہے، جمع مجرور ہے، اور میاتن میں واحد مجرور ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن اعراب کے حساب سے کیسے ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ کی طرح۔ تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، تو میات مضاف رجل مضاف الیہ،
اور مضاف پر چونکہ تنوین نہیں آتی، اس لیے میاتن پر تنوین نہیں آئے گی یہاں پر، صرف میاتن بولیں گے تو تنوین آ جائے گی، مگر جب مضاف الیہ کے ساتھ ہو تب میاتو رجولن، میاتو رجولن، ایسے یہاں پر خمسۃ آئے گا تنوین کے ساتھ، مگر جب مضاف الیہ ساتھ میں ہو تو پھر تب مضاف بنے گا اور تنوین نہیں آئے گی، خمسۃ رجال، یہ ہو گیا مسئلہ میعتن کا، بہت سیدھا سادہ مسئلہ ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو۔ اب یہاں الفن میں، الفن مانے ہوتا ہے ہزار، الفن مانے ہزار، دہائی دہائی سینکڑا ہزار۔ اب یہ ہزار سے کہاں تک ہے؟ 1,000 سے 9,000، 10,000، پھر اس کے بعد 11,000، 12,000، 1,00,000 تک، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں 99,000، 1,000 سے 99,000، 1,000 سے 99,000 تک، جہاں بھی الف الف آ گیا، الف ہزار والا جو لفظ ہے یہ جہاں بھی آئے گا تو اس میں معدود کیسے ہوگا؟ ہمیں معدود دیکھنا ہے، معدود کیسے ہوگا؟ معدود واحد مجرور ہوگا، جیسے جیسے الف رجل، جیسے الف رجل، مئت رجل، الف رجل، ترکیب کیا ہوگی؟ یہاں بھی ترکیب مضاف مضاف الیہ کی طرح ہوگی۔ تو بہت سیدھا سادہ آسان سا یہ سبق ہے معدود کے واحد یا جمع ہونے کے بارے میں، مجرور یا منصوب ہونے کے بارے میں۔ تو اس کی ہم ہیڈنگ بنا دیتے ہیں یہاں پر اور لکھ دیتے ہیں معدود کا اعراب، اس کو ہم بنا دیتے ہیں معدود کا اعراب۔ تو معدود کا کیا اعراب ہوگا؟ تو اسے آپ ایسے ہی، اگر شارٹ کٹ یہاں سے اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا تو آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے معدود کا اعراب۔ اب اس میں ہم آپ کو ایک دوسری چیز بتا دینا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو ہم یہاں نمبرات سے بتائیں گے، جہاں ہم نے لکھا ہے وہیں پر، یہاں ہے معدود واحد ہوگا یا جمع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، اس کے لیے سب سے بہتر یہ پیج ہے، اتنا سا، اتنا اچھی طرح سے اپنی آنکھوں میں نقش کر لیں، کاپی کر لیں اسے، تو آپ کے لیے یہ آسان ہو گیا۔ باقی ایک اور مسئلہ ہے مذکر اور مؤنث کا، اس میں دیکھیے مذکر مؤنث کا ہم نے کوئی ذکر کیا ہی نہیں، اس لیے نہیں کیا کہ پھر یہاں تھوڑا سا کھچڑی بن جائے گی اور پھر یہ چیز سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو جائے گی آپ کو۔ تو ہم مذکر اور مؤنث کا مسئلہ اب یہاں الگ سے سمجھا دیتے ہیں، یہاں پر مذکر اور مؤنث، یہ یہاں یہ عدد ہے 3، 3 اور یہ 9،
3 سے لے کر 9، یہ جو عدد ہے، اب یہ آگے بھی ہر جگہ آئے گا، جیسے 20 کے بعد بھی آئے گا 21 22، اور پھر شروع ہوگا 23 24 25 26 27 28 29۔ تو 29 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر ہم نے 29 لکھا تو کیسے لکھتے ہیں 29؟ یہ ایسے لکھتے ہیں۔ تو اکائی والا عدد کیا ہے؟ 9۔ اگر ہم نے مثال کے طور پر 38 لکھا تو 38 کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے۔ اکائی والا عدد کیا آیا؟ 8۔ اگر مثال کے طور پر ہم نے 57 لکھا تو اکائی والا عدد کیا آیا؟ 7۔ اکائی والا عدد 7 ہے، اور آگے جو 5 ہے وہ دہائی ہے۔ وہ 5 اصل میں ہے 50۔ وہ 5 اصل میں 50 ہے۔ اگر آپ 66 لکھنا چاہ رہے ہیں تو 66 کیسے لکھیں گے؟ ایسے۔ تو پہلا والا رائٹ میں پہلا جو 6 ہے، وہ پہلا والا 6 وہ اکائی ہے، دوسرا والا 6 دہائی ہے۔ اگر آپ کو لکھنا ہے 45 تو آپ ایسا لکھیں گے۔ تو پہلا 5 اکائی ہے، اور پھر 4 دہائی ہے۔ تو ایسے 3 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے اکائی والا، یہ پورے 99 تک آئے گا۔ 99 تک آئے گا۔ جہاں جہاں بھی 3 4 5 6 7 8 9، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ جہاں بھی 3 4 5 6 7 8 9 یہ آ جائے، وہاں پر وہ جو عدد ہے 3 4، 3 مانے ثلاثتن، 4 مانے اربعتن، 5 مانے خمستن، ستتن، سبعتن، ثمانیتن، تسعتن، یہ جو عدد جہاں بھی آئے گا وہاں وہ معدود کے مخالف ہوگا، مذکر اور مؤنث میں معدود کے مخالف ہوگا، مذکر اور مؤنث میں۔ کیونکہ ثلاثتن ہے، یہ ثلاثتن ثلاثن بھی پڑھا جاتا ہے، ثلاثتن ثلاثن بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے ثلاثتن ہے گولتا کے ساتھ، اور یہاں ہے بغیر گولتا کے۔ بغیر گولتا کے مطلب مذکر ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ مؤنث ہے، یہاں مؤنث ہے۔ تو 3 سے لے کر 9 تک کے عدد آگے، یعنی 20 کے بعد، نہیں 11 کے بعد، 10 کے بعد، یہاں پر 11 12 13، 13 12 کے بعد، 12 کے بعد جہاں پر بھی 3 سے لے کر 9 کا عدد آئے گا، وہاں یہ 3 4 5 6 7 8 9 کو کیسے لکھیں گے؟ ثلاثتن لکھیں گے یا ثلاثن لکھیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو معدود دیکھنا ہے کہ معدود مذکر ہو تب اسے مؤنث بنا دیں گے، معدود مؤنث ہو تو اسے مذکر بنا دیں گے۔ بس کسی بھی جگہ آ جائے، 3 سے لے کر 9 کا عدد جہاں بھی آ جائے تو اسے صرف لکھنے کا مسئلہ ہے کہ مذکر بنا کے لکھنا ہے کیا مؤنث بنا کے لکھنا ہے، تا کے ساتھ لکھنا ہے یعنی گول تا کے ساتھ لکھنا ہے، یا بغیر گول تا کے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی قاعدہ اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی یہ آئیں گے تو وہاں معدود کو دیکھیں گے۔ معدود اگر مذکر ہے تو یہ آئے گا مؤنث، معدود اگر مؤنث ہے تو یہ آئے گا مذکر۔ اگر یہ جملہ بھی آپ سمجھ گئے تو میرے خیال سے تقریباً چیزیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کو ہم یہاں پر
لکھ بھی دیتے ہیں. 3 سے 9 تک. 3 سے 9 تک کا جو عدد ہے اس عدد کے بارے میں ہم یہاں لکھ رہے ہیں. 3 سے 9 تک کا عدد. 3 سے 9 تک کا عدد. 3 سے 9 تک کا جو عدد ہے وہ اللہ. 3 سے 9 تک کا عدد کبھی مذکر ہوتا ہے تو کبھی مؤنث. 3 سے 9 تک کا عدد کبھی مذکر ہوتا ہے تو کبھی مؤنث. اب کب مذکر ہوگا کب مؤنث تو ہم لکھیں گے اگر معدود مذکر ہو تو یہ عدد مؤنث ہوگا. اگر معدود مؤنث ہو تو یہ عدد مذکر ہوگا. قاعدہ بالکل صاف ہے. ہم لکھ کر اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کا ذہن بنا رہے، دکھائی بھی دیتا رہے، ورنہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس. یہ جتنے قاعدے ہم نے یہاں لکھا ہے تو یہ سب چیزیں اس میں ہم نے لکھا ہوا ہے. یہ جو چیزیں لکھی ہیں یہاں پر قاعدوں کی شکل میں یہ سب موجود ہے. لیکن ابھی جس طرح سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے بتایا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو گیا. پورے عدد معدود کے قاعدے ہم نے بتا دیے آپ کو اتنی جگہوں میں. مفرد، مرکب، عقود، معطوف، میعتن اور الفن سے. اب یہاں ہم نے 3 سے لے کر 9 کا جو عدد ہے یہ بتا دیے. کہیں بھی آ جائے، کسی بھی جگہ پر آ جائے 99 تک، تو قاعدہ اس طرح سے ہوگا کہ جہاں معدود مذکر ہوگا وہاں عدد مؤنث، معدود مؤنث تو عدد مذکر. اسے اگر جیسے یہاں پر ہم نے مثالیں لکھی ہیں، اگر ہم یہاں لکھنا چاہیں، یہاں دیکھیے یہاں پر اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں یہ ستتن و خمسون، یہ ہم نے عدد لکھا ہوا ہے کہ عدد کو کیسے لکھتے ہیں تو ہم نے لکھا ہے ستتن و خمسون. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ بتائیے اب یہاں معدود مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا
تو آپ یہ دیکھیں گے ستتن، 3 سے لے کر 9 تک میں سے 6 آیا ہوا ہے۔ جب یہ مؤنث ہے تو مطلب معدود کیا ہوگا یہاں پر؟ معدود مذکر ہوگا۔ ستتن و خمسون رجلا، ستتن و خمسون رجلا۔ اب یہاں دیکھیے خمستن و ستون، کیا ہم یہاں پر خمستن و ستون حدیقتن، کیا ہم ایسا لکھ سکتے ہیں؟ خمستن و ستون حدیقتن، حدیقتن یہاں پر حدیقتن یہ معدود ہے، اور معدود کیا ہے؟ مؤنث۔ ہم نے کہا تھا 3 سے 9 تک کا جو عدد ہوگا، یہ یہاں پر 3 سے 9 یہ ہے، ستون اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ 60 ہے، دہائی والا عدد ہے۔ اور یہ 5 6 ایسے 50 60 نہیں، 5 6 7 8 9 ایسے۔ تو یہاں پر ہم نے جو قاعدہ لکھا ہے اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو کیا ہمیں یہاں اس جملے کے اندر کہیں پر تصحیح کی ضرورت ہے، کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ہے، ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے یہ حدیقتاً تو مؤنث ہے، معدود، تو یہ جو 5 نمبر ہے یہ پھر اس کے الٹ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ خمسن، وہ آئے گا خمسن، خمسن وستون حدیقتن، خمستن نہیں آئے گا کیونکہ خمستن مؤنث تھا۔ حدیقتن جب مؤنث ہے تو یہ ہو جائے گا مذکر، اس کے الٹ۔ اب یہاں دیکھیں یہ مذکر ہے، رجلن مذکر ہے، تو یہاں یہ کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اسی طرح سے یہاں دیکھیے خمسۃ عشرہ، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے بتائیے یہاں پر خمسۃ عشرہ کے بعد معدود، اگر ہم جملے کو صحیح سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جوڑی لگانا چاہ رہے ہیں، تو کیا ہم ایسے لگائیں گے یا پھر ایسے لگائیں گے؟ کیا ہم رجلن یہاں لگائیں گے یا امرأتن یہاں لگائیں گے؟ تو آپ یہاں دیکھیے یہاں خمسطہ لکھا ہوا ہے، اگر اس عدد کو ایسا ہی رکھنا ہے تو پھر یہاں معدود رجلن آنا چاہیے، امرأتن نہیں آئے گا، کیونکہ امرأتن مؤنث اور یہ بھی مؤنث، دونوں مؤنث نہیں ہو سکتے۔ تو یہ معدود مذکر، تو یہ عدد مؤنث۔ اور اگر ہم کو امرأتن یہی رکھنا ہے، رجلن ہٹا دینا ہے یہاں سے، یہ ہٹا دینا ہے، تو اب تب ہمیں کیا کرنا رہے گا؟ تو ٹھیک ہے، رجلن کو ہٹا دیجئے، بچ گیا امراتن۔ تب کیا یہ جملہ صحیح ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے نہیں ہو صحیح ہوگا، کیونکہ امراتن مؤنث ہے، تو اسے کیا کرنا رہے گا؟ خم خمسہ خمسہ عشرتا۔ دیکھو یہاں مرکبات میں آپ دیکھیے، یہ دیکھیے خمسہ عشرتا امرأتن، تو اس طرح سے پہلا جو عدد ہے یہ 5، ہم نے کہا 3 سے 5، اس کو الٹا کرتے ہیں تو یہ مذکر ہو گیا، اور عشرہ میں ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدے کے حساب سے یہاں پر ایسے تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی ہے کہ یہاں پر ہم لکھیں گے خمسہ عشرتا، خمسہ عشرتا امرأتن، خمسہ عشرتا امرأتن۔ تو یہاں امرأتن یہ مؤنث ہے معدود، تو یہ خمسہ کیا ہو گیا؟ مذکر ہو گیا۔ تو ایک قاعدہ آپ یہ سمجھ جائیے کہ 3 سے لے کر 9 تک کا جو عدد ہے
جس جگہ پر بھی آئے گا وہاں جانے کے بعد وہ معدود کے مخالف ہوگا، وہ معدود کے مخالف ہوگا۔ بس یہیں پر ہمارا درس ہم لوگ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔